السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، صدق اللہ العظیم۔ آدمی آئینہ سامنے رکھتا ہے خود کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اپنے پھوڑے پھنسی کو درست کرنے کے لیے، اپنے زخم پر مرہم لگانے کے لیے۔ ایسے ہی بیان سننا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی آئینہ رکھتا ہو اور دوسروں کو دیکھتا ہو، بیان سنتا ہو دوسروں کو سوچتا ہو، مجھ سے کہا جا رہا ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میری اصلاح ہو جائے۔ آدمی اگر طلب والا ہو دشمن کی بات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور طلب نہ ہو تو نبی کی بات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اللہ کے نیک بندوں نے شراب کے نشے کی لت میں بھی قرآن کی آیت کو سن لی تو وہ اللہ کے ولیوں کے صف میں آ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، دو بچے آپس میں بات کر رہے تھے، پتہ ہے تمہیں یہ مولانا جو جا رہے ہیں یہ ساری رات دعائیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تب امام اعظم ابو حنیفہ جب ان بچوں کی گفتگو سنی تو پہلے آدھی رات پڑھتے تھے، آدھی رات سو جاتے تھے، تو بچوں کی گفتگو سننے کے بعد ساری رات جگ کر عبادت کرنے والے بن گئے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، مدرسے سے آ رہے تھے، ڈاکوؤں کا قافلہ حملہ کیا اور ان کا سامان صندوق وغیرہ چھین لیا اور ان کے پاس سے جانے لگے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پکار کر کہنے لگے، او بھائی اس میں کتابیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، اس میں کتابیں ہیں، کتابیں ہیں، میرا علم اٹھ جائے گا، میرا علم چلے جائے گا، میری کتابیں واپس دے دو۔ تو چوروں نے کہا، ڈاکوؤں نے کہا، یہ علم بھی کیسا ہے جو چوری کر لیا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ دل پر چوٹ لگی یہ بات، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پورے نوٹس لے کر یاد کرنا شروع کر دیے۔ جو کاغذ میں تھا وہ دل میں آ گیا، جو نقوش میں تھا وہ نفوس میں آ گیا۔ ڈاکو کی نصیحت بھی اثر کر گئی۔ تو بڑے بڑے اللہ والوں کی باتیں سرسری سننا، مخاطب نہیں سمجھنا۔ آپ کے علاقے میں کتنے بڑے اللہ والے ہیں، اور اسی طرح ہم نے بھی رجب کے پہلی جمعرات میں یہ بات کہی تھی کہ آج رجب کی پہلی تاریخ ہے، فلاں بڑے اللہ والوں کا معمول یہ تھا کہ وہ پہلی تاریخ کو پہلا پارہ پڑھتے تھے۔ کتنے وہ ایسے خاتون ہیں جو اس دن سے اب تک کس کا قرآن کمپلیٹ ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم باتیں سرسری سنتے ہیں، مخاطب نہیں سمجھتے ہیں۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے کہا تھا، حضرت امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین کو، مریدین کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ روزانہ صرف 3 منٹ پڑھ لیا کرو قرآن مجید۔ ایک پارہ دشوار ہو رہا ہو تو کم سے کم گزشتہ کی مجلس میں کہی گئی بات پر ہی عمل کر لیتے۔ روزانہ 3 منٹ، چاہے 3 ہی آیت کیوں نہ ہو، پڑھ لیتے تو کم سے کم اب 8-9 دن میں کئی صفحات ہو جاتے۔ تو میرے عزیز بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں کے آنے کو، یہاں بولی ہوئی باتوں کو سرسری نہ سنیں، مخاطب سمجھیں۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے، میرے لیے بات ہو رہی ہے۔ کیسے وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ فیض العلوم حیدرآباد میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر ایک حافظ صاحب بن کر نکلے تو ان کے استاذ نے ان کو نصیحت کی، بیٹا روزانہ 3 پارے پڑھنے کی پابندی کرنا۔ تو وہ حافظ صاحب تاجر تھے، لیکن انہوں نے کہا، میرے اب تک کے معمول میں حضرت کی نصیحت پر اتنا اثر کی کہ میں اب 5 پارے پڑھنے کا میرا معمول ہے۔
حضرت نے تو 3 پاروں کی نصیحت کی تھی، لیکن وہ حافظ صاحب تاجر ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں 5 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اثر نصیحت کا، جو قبول کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی دن رہ کر آ رہے تھے۔ آخری نصیحت پوچھی حضرت سے، حضرت اب میں جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو اس وقت حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی، کسی کا حق نہ مارنا، بس کسی کا حق نہ مارنا۔ تو وہاں سے حضرت نظام الدین اولیاء آئے، یاد آیا کہ بچپن میں بنیان کے پیسے واپس دینا تھا، بھول گیا، میرے پاس رہ گئے۔ تو دہلی کے بازار میں بنیان والے کے پاس گئے اور وہاں جا کر کہا کہ میں آپ کے بنیان کے پیسے میرے پاس رہ گئے ہیں۔ تو اس بنیان والے نے اپنی ڈائری کھولی، لکھا ہوا بھی نہیں پایا، تو کہنے لگا مسلمانوں کے پاس سے آ رہے ہو، لگتا ہے آپ مسلمانوں کے پاس سے آ رہے ہو۔ مسلمان تو سبھی ہیں، لیکن یہ کون سا مسلمان ہے کہ جس کی صحبت میں رہ کر یہ آ رہے ہیں؟ صحبت کا اثر، صحبت کا اثر۔ مدرسے میں آ رہے ہیں، ہفتوں سے آ رہے ہیں، سالوں سے آ رہے ہیں، لیکن کوئی صحبت کا اثر نہیں مل رہا ہے، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ تبدیلی آنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آیا جایا کرتے تھے، معاملات کی صفائی کا دین سیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے، ٹرین میں سوار ہو گئے لگیج لے کر، ٹی ٹی ماسٹر سے جا کر کہا کہ میں جو لگیج جتنا قانون کے تحت لانا تھا میں نے زیادہ لا لیا، اس زیادہ لائے ہوئے لگیج کی بھی ٹکٹ کٹوا دو۔ تو ٹی ٹی ماسٹر نے کہا لگتا ہے تم تھانہ بھون آتے جاتے ہو، معاملے کا سدھار اگر تمہارے اندر آ گیا ہے تو اس علاقے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے، حضرت حکیم الامت کی برکت ہے۔ اسی طرح مظاہر علوم کے گیٹ کے سامنے ٹھیلا چلانے والا غیر مسلم رہتا تھا، فروٹ بیچنے والا شخص تھا۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، بچے جمعہ کی اذان کے بعد فروٹ خریدنے کے لیے آئے، تو اس ٹھیلے پر بنڈی چلانے والے نے کہا، غیر مسلم نے کہا، میں نے تو آپ کے مولانا اسد اللہ صاحب سے سنا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد خریدنا مکروہ ہے، تو آپ اذان کے بعد کیوں میرے پاس آ رہے ہیں خریدنے کے لیے؟ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم کہہ رہا ہے۔ اور آج کل کی مائیں جمعہ کی اذان کے بعد ترکاری منگواتی ہیں، گوشت منگواتی ہیں، بریانی منگواتی ہیں، حالانکہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے۔ علماء حرام کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی صریح آیت ہے، اذان کے بعد مسجد کی طرف جاؤ، مردوں کو حکم ہے، اور عورتیں گھروں میں نماز پڑھو۔ لیکن کیسے وہ لوگ تھے جو غیر مسلم بھی تھے، لیکن علماء کی بات ان کے دلوں پر اثر کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح تقسیم کا زمانہ تھا، ہندوستان کی آزادی اور اس وقت کا زمانہ تھا، تو اس وقت کے زمانے میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی آیا جایا کرتے تھے۔ راشن ختم ہو گیا تھا مرکز نظام الدین میں، یہ صاحب رشکے میں سامان لا رہے تھے، راشن لا رہے تھے۔ اس دور میں خون خرابہ عام تھا، خون خرابہ، دنگے، فسادات بہت تھے۔ تو رکشے میں بیٹھے تھے سکھ کے، تو سکھ نے ارادہ کر لیا کسی چوراہے پر میں اس بیٹھے ہوئے مسلم کو گرا کر لڑکا دوں گا، اور اس کے پاس جو راشن ہے میں وہ لوٹ لوں گا، میں وہ لے لوں گا۔ تو تھوڑا اس پیچھے بیٹھے ہوئے مسلم جو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، نظام الدین مرکز کو جاتے تھے، ان کو محسوس ہوا کہ یہ کچھ تو ہنگامہ کرنے والا ہے۔ تو اس وقت وہ اللہ کے نیک بندے نے کہا، سن لو، میرے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس وہ ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ جب یہ بات اس سکھ نے سنا تو حیران ہو گیا۔ رکشہ چلانے والے نے جب یہ بات سنا تو سوچنے لگا، کیا اس کے پاس چاقو ہے؟ کیا اس کے پاس بندوق ہے؟ کیا پھر یہ کراٹی ماسٹر ہے؟
کیا ہے اس کے پاس جو میرے پاس نہیں ہے؟ خیر وہ رکشہ چلانے والا ڈرتے ڈرتے سیدھا نظام الدین مرکز تک لا کر پہنچا دیا اور وہاں پر راشن لے کر وہ مرکز میں چلے گئے۔ تو واقعہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو سنایا تو زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، میاں تم نے کہا کیسے کہ میرے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ آخر کیا تھا آپ کے پاس؟ کیا تھا آپ کے پاس؟ اس سیدھے سادے شخص نے کہا، حضرت آپ ہی نے تو دعائیں سکھائی تھی مجھے، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، جب خوف ہو دشمن کا تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تو میرے پاس وہ دعا تھی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ کیسے مجھ پر حملہ کرتا؟ وہ کیسے مجھ کو مار دیتا جبکہ میرے پاس یہ دعا موجود ہے؟ تو یہ تھی علماء کی صحبت کا اثر، یہ تھا نصیحت قبول کرنے کا اثر۔ میرے عزیز بہنوں، ان مجلسوں کو رواجی نہ بناؤ۔ سال ہا سال شرکت کرتے ہیں، سال ہا سال شرکت کرنے کے باوجود بھی، کہنے سننے کے باوجود بھی ایک رشتہ نہ جوڑا، ایک تنہائی نہ بدلی، تعلق اللہ میں اضافہ نہیں ہوا، کوئی چاش تہجد والی نہ بنی، کوئی اشراق اوابین والی نہ بنی، کوئی ساز بہو سے رشتہ درست کرنے والی نہ بنی، تو ہم نے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم نے جیسا اس مجلس سے، اس مدرسے سے، اس اجتماع سے فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ اسی وجہ سے ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہرگز ختم نہیں ہو رہی ہے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیسے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، نوران قاعدہ درست ہو گیا، اذان اور اقامت درست ہو گئی، مدرسے کا مالیاتی نظام، انتظامات کا طریقہ، صفائی کا اہتمام، قرآن مجید کو جزدان میں رکھنے کا نظم اور طریقہ آ گیا۔ کیوں؟ میں نے ہردوئی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی صحبت پائی۔ آج کل عورتیں گھروں میں نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن پر جزدان چڑھاتے ہیں، بلکہ دھول میں وہ قرآن ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، صحبت کا اثر، اللہ والے جہاں جاتے تھے وہاں کی بات حاصل کرتے، قبول کرتے اور وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ کوئی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تو تدریس کا جذبہ ان کے پاس آ جاتا، تصنیف کا حوصلہ ان کے پاس بڑھ جاتا، معاملات کی صفائی ان کے پاس آ جاتی، علماء کی عظمت بڑھ جاتی، ملکی حالات میں دلچسپی آ جاتی۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت پائی ہے۔ کوئی قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، ابھی ہم نے ایک بڑے مولانا کا تذکرہ سنا ہے، عبید اللہ اسعدی صاحب دامت برکاتہم سے، وہ کہہ رہے تھے، ہم نے پوچھا آپ کیسے رہ گئے 50 سال تک قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے، 50 سال تک کیسا ایک مدرسے میں رہے آپ؟ 10 سال کے بعد نکال دیا جاتا ہے، 5 سال کے بعد نکال دیا جاتا ہے، یا پھر وہ رک جاتے ہیں، لیکن آپ 50 سال وہیں پر استقامت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت فرماتے ہیں، ہاں ہم نے سوچ لیا، بڑوں کی تعلیم تھی کہ ہمیں انتظام میں مداخلت نہ کرنا، بغیر مطالبے کے انتظامیہ کو مشورے نہ دینا، ایڈمنسٹریشن میں انوالو نہ ہونا، دیا گیا کام بہتر انداز میں کرنا، بس یہ ایک بڑوں کی نصیحت تھی، جس نصیحت پر ہم نے عمل کیا تو ہم نے قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں 50 سال تک استقامت کے ساتھ پڑھانے کا ہمیں یہ شرف حاصل ہوا۔ قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ 66 سال 66 ایئر تقریباً حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ملازم رہے۔ وہ فرماتے تھے، ہم نے طے کر لیا غلام بننا آسان ہے، افسر بننا مشکل ہے، نوکر بننا آسان ہے، مالک بننا مشکل ہے۔ نوکر کو صرف افسر کی بات سننا ہے اور افسر کو سارے نوکروں کی بات سننی ہوتی ہے۔ تو ہم نے طے کر لیا کہ ہم ملازم بن کر رہتے ہیں، تو وہ 60 پر 6 سال تک وفاداری کے ساتھ انہوں نے دین پر استقامت کی۔ تو میرے عزیز بہنوں، ایک ایک نصیحت
کیسے ان لوگوں نے اپنے بڑوں کی اس پر عمل کی، چاہے عورتوں کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہو، چاہے اپنے ملازموں کو سنبھالنے کا مسئلہ ہو، چاہے ملک کی اور عالمی حالات کا مسئلہ ہو، اپنے بڑوں کی نصیحت کی قدر، اپنے بڑوں کی نصیحت کی قدر ہونی چاہیے۔ سن لیا تھا میراث تقسیم کر دینا چاہیے، انتقال ہوا، خاندان میں میراث کے تقسیم کرنے کے مسائل سنا دیے تاکہ الجھنیں ختم ہو جائیں۔ حضرت شیخ یونس صاحب جونپری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، وہ فرماتے ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچی لکھ دی، جب تمہارے زندگی کے 45 سال بخاری پڑھانے ہوئے ہو جائیں تو یہ میری پرچی کھول کر دیکھ لینا۔ کیسے زندہ دل تھے، کیسے جان نثار قسم کے شاگرد تھے کہ انہوں نے 45 سال کے بعد وہ خط کھول کر دیکھا، وہ حضرت کی نصیحت اس میں لکھی ہوئی پائی کہ حضرت نے فرمایا کہ کتب بینی نہ چھوڑنا، مطالعہ نہ چھوڑنا، اہل حق کی کتابوں کا مطالعہ نہ چھوڑنا۔ وہاں تو کتب بینی کی نصیحت کی جا رہی ہے اور ہم سے 2 پارے 1 پارہ مدرسے میں آ کر سیکھنے کا ماحول نہیں بن رہا ہے۔ تو کیسے وہ لوگ ان اکابرین کی نصیحتوں کو پلے باندھ لیتے تھے، کیسا ان لوگوں کو ان نصیحتوں نے جمع دیا تھا۔ اپنے علماء کی نصیحت، اپنے علماء کی قدر، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ ہمیں تم سے محبت ہے، نمازوں کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا نمازوں کے بعد نہ چھوڑنا۔ جب یہ دعا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا نے سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلے باندھ لیا، کبھی ان کی زندگی میں وہ دعا نمازوں کے بعد نہیں چھٹتی تھی۔ تو میرے عزیز بہنوں، اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا، ابو ذر تجھے کمزور دیکھ رہا ہوں، کبھی صدارت نہ مانگنا، کبھی امارت نہ مانگنا، اپنی زندگی کو بغیر بڑے پن کے گزار دینا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر اس طرح عمل کیے، زندگی کا آخری حصے تک کبھی اقتدار کو نہیں سنبھالا، چھوٹے بن کر رہنے کو قبول کر لیا۔ قرآن کی آیت اتر گئی، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سن لی تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی رہنا پسند کیا، زمانہ جاہلیت کی طرح بغیر شدید ضرورت کے بند تھن کر سڑکوں پہ مردوں کے درمیان نکلنا ہرگز گوارا نہیں کیا، بلکہ ان کی زندگی میں آتا ہے نفل حج کے لیے بھی نکلنا وہ گوارا نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے گھر سے ان کا جنازہ نکلا ہے۔ تو اس طرح اکابرین اللہ والوں کی نصیحت وہ لوگ اپناتے تھے۔ ایک ایک نصیحت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے استاد نے کہا ان سے، بیٹا گناہ چھوڑ دینا ذہن تیز ہو جائے گا، گناہ چھوڑ دینا ذہن تیز ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے جب ایک غیر محرم عورت کی ایڑیوں پر نظر پڑ گئی، مجھے آج سبق کیوں یاد نہیں ہو رہا ہے، میری نامحرم کی ایڑیوں پر نظر کیوں پڑ گئی۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں۔ یہ طریقہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کام پر استاد نے لگایا، اپنی قبریں ان ارادوں میں، اپنے ارادے ان کاموں پر انہوں نے جھونک دیا ہے۔ کیسے حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے عبد الکریم طارق سے کہا، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرو، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرو۔ کلیم صدیقی صاحب کو دامت برکاتہم کو کہا کہ آپ غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف کرو، اسلام کا تعارف کرو۔ وہ اپنے زندگی کے آخری حصے تک اپنے اس استاذ کی بات پر عمل کیے، آج وہ قید خانے میں رہنا پسند کیے لیکن اپنے استاذ کی بات کو نہیں ٹالا۔ کیسے وہ جان نثار اپنے شاگرد تھے استاذوں کے کہ اپنی جان قید خانے میں رہنا برداشت کیا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کلیم صدیقی دامت برکاتہم کو آج کے یہ بدترین قوم نے اور اس طرح کی ظالم حکومت نے
ہمیشہ کے قید میں ان کو جیل میں بند کر دیا، وہ اپنے استاذ کی بات غیر مسلموں میں تعارف اسلام کرانے لگے رہے تھے۔ حضرت مولانا شمس تبریز صاحب اور اسی طرح اسحاق جلیس ندوی صاحب تحقیق کا کام میں لگے رہے۔ مولانا رابع حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرسنل لا بورڈ میں لگے رہے۔ اپنی آخری عمر تک بھی ان بزرگوں کی وہ باتیں، ان نصیحتوں پر وہ عمل کرتے رہے۔ میرے عزیز بہنوں، بے لگام زندگی نہ گزارو، نصیحتوں کی قدر کرو، نصیحتوں کی قدر کرو۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میری والدہ ہم سے کہا کرتی تھی کہ جب بھی گھر میں جھگڑا ہوگا تو یاد رکھنا میری بہو کا فیور میں لوں گی، تمہارا فیور میں نہیں لوں گی، کیونکہ میں نے اپنی سمندن سے کہا تھا کہ رات سے رکھوں گی آپ کی بیٹیوں کو، تو اس لیے بیٹا جب بھی جھگڑا ہو جائے تو میں اپنی بہو کا فیور لوں گی۔ اس طرح معاشرت اس اللہ والوں نے کیسا اپنایا ہے اپنی زندگیوں میں۔ اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امی کی نصیحت کو کتنا وہ عمل کیے کہ امی نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ڈاکو مسلمان ہو گئے ایک اپنے والدہ کی نصیحت پر عمل کرنے پر۔ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کر دیا جو ان کی ماں نے ان سے کہا تھا۔ اسی طرح حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ سیرت کی کتاب کی تکمیل کر دینا، سیرت کی کتاب کی تکمیل کر دینا۔ مرتے مرتے ایک آنکھ میں شوگر آ گئی، جنازے اڑ گئے، تنگیاں ختم نہ ہوئی، دنیا میں کتب خانوں کی ٹھوکریں کھانا پڑا، لیکن سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھلایا، اپنے استاد سے کیا ہوا وعدہ کر کے پورا دکھلایا۔ ان کے شیخ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ سیرت کی کتاب کو مکمل کر دینا، مکمل لکھ دینا، تو وہ اپنے مرتے مرتے دم تک اس سیرت کی کتاب کو لکھا ہے۔ ایک آنکھ میں شوگر آ گیا، بیماری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، پھر بھی وہ اپنے استاد کی بات سن کر اس کتاب کو لکھنے کا معمول انہوں نے بنا لیا۔ تو میرے عزیز بہنوں، وہ لوگ اس حالت میں اپنے استاد کا کام کر رہے ہیں، سیرت کی کتاب لکھ رہے ہیں، اور ہمارا گھر ایسا ویران ہے کہ ہمارے گھر میں ایک سیرت کی کتاب موجود نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں اتنی خالی ہیں کہ ہم نے ایک سیرت کی کتاب بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم نے کبھی نہیں پڑھا ہے۔ گھر میں تعلیم نہیں ہوتی ہے، سیرت کے تذکرے ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو ہم گنواتے ہیں، لیکن اپنی زندگیاں اور اپنے گھر ان کے تذکروں سے خالی ہے، محروم ہے۔ اور اسی طرح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد خان مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ آپ مدینہ میں رہنا، عالم عرب میں دین کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، تو جنازے اڑ گئے، ملک سے نکالا گیا، سعودیہ سے پاسپورٹ چھینا گیا، لیکن اس اللہ کے نیک بندے نے، اللہ نے ان کو ایسا موقع دیا، وہ مرے تو مدینہ پاک میں مرے، اور دفن ہوئے تو مدینہ پاک میں دفن ہوئے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے استاد کی بات، اپنے شیخ کی بات، اپنے پیر کی بات، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہی تھی کہ آپ کو عرب ہی میں رہنا ہے، عربی لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس بات کو انہوں نے پلے باندھ لیا، تو مرے تو وہیں پر دفن ہوئے۔ اسی طرح عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تمہیں نظام الدین مرکز میں رہنا ہے۔ حضرت عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ پڑوسی ملک پاکستان میں ریونڈ میں رہنا ہے۔ پڑوسی ملک میں حاجی عبد الوہاب صاحب سیدھے سادے انسان، سرکاری ملازم، بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے شیخ کی بات مان لی، اپنے امیر کا کہا ہوا، اپنے امیر کی کہی ہوئی نصیحت پر عمل کر لی، تو پوری دنیا، پورے ملکوں میں اللہ نے ان سے کام لیا۔ آج تک بھی پورا پاکستان بلکہ پورا ایشیا ان کو جانتا ہے۔ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر تبلیغ جماعت ہیں پاکستان کے، کیوں؟ انہوں نے اپنے امیر کی بات مان لی۔ اسی طرح میرے عزیز بہنوں، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حامد حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ
حضرت شیخ الہند نے ان کو سہوارہ بھیجا، سہوارہ علاقے میں جاؤ، وہاں پر دین کا کام کرو، وہاں پر مدرسہ چلاؤ، وہاں کے بچوں کو دین کی تعلیمات سکھاؤ۔ تو انہوں نے اپنے زندگی کا آخری وقت بھی وہیں پر دین کے کام کیے۔ ان کے رشتہ دار اور ان کے بچوں نے کہا، ابا جان اب آ جائیے نا، اب آپ کا بڑھاپا آ گیا ہے، اب آ کر ہمارے ساتھ رہیے، بچوں کے ساتھ رہیے، نواسوں کے ساتھ رہیے، پوتریوں کے ساتھ رہیے۔ تو اس وقت اس اللہ کے نیک بندے حامد حسن فرماتے ہیں، بیٹا کل قیامت کے دن اگر میرے استاد مجھ سے پوچھ لیا، حامد حسن میں نے تو تجھے سہوارہ میں بھیجا تھا، تم دوبارہ گنگو کیوں آ گئے؟ تو اس وقت میں اپنے استاد کو کیا جواب دوں گا؟ کیسے وہ اپنے وفادار شاگرد تھے۔ اسی طرح مولانا یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کے والد تھے۔ ان کو شیخ الہند نے نصیحت کی، ایک علاقے میں بھیجا کہ وہاں پر جا کر کام کرو، تو وہاں پر وہ کام کرنے لگ گئے۔ کیسے وہ لوگ تھے جو اپنے اکابرین، اپنے علماء، اپنے پیر، اپنے امیر کی بات سن لیتے تو پلے باندھ لیتے، اس پر نصیحت قبول کر لیتے، لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں کو سرسری انداز سے سنا ہے، سرسری تعلق رکھا ہے، بہت جلد بدگمان ہو جاتے ہیں اپنے بڑوں سے، بہت جلد اپنے بڑوں سے تعلقات توڑ لیتے ہیں، سرسری تعلقات رہتا ہے اپنے بڑوں سے، اور کتنا ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے بڑوں کے مشورے کو۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں جو ترقی ہونی چاہیے، جو فیض ہم سے پھیلنا چاہیے، وہ فیض ہم سے نہیں پھیل رہا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، خاندانوں میں جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو بات سنی ہے اس پر عمل نہیں کی ہے، جو بات ہم سے کہا گیا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہی خلاصہ قرآن ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے شریعت میں ایک حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، تو پہلے اسے کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ، اس کو بلکہ اللہ والے ایک کھجور کھا کر دیے تو اس کھجور کو اس چھوٹے بچے کے منہ کے اندر جو چھوٹی زبان ہوتی ہے اس بچے کو لگاؤ۔ اس طرح شریعت کا حکم ہے، جسے تحنیک کہا جاتا ہے۔ یہ تحنیک کی سنت ہے، کیوں ہے؟ تاکہ میرے بچے کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز جو کھانے کی جائے وہ کسی اللہ والے کا جھوٹا ہو، وہ کسی اللہ والے کا لعاب دہن ہو۔ کچھ تو تاثیر ہے، کچھ تو تاثیر ہے۔ جب بری نظر زندگیوں کو بدل دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈیوں میں پہنچا دیتی ہے، تو کیا اللہ والوں کی نظر شر سے خیر کی طرف نہیں لا پائے گی؟ جب بری نظر کو تم مانتے ہو، جب بری نظر کی طاقت کو تم مانتے ہو، تو نگاہ شفقت کی طاقت کو کیوں نہیں مانتے؟ اور نگاہ ولی کی تاثیر کو تم کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ ساری باتیں جو آج کہی ہے، یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہاں کے آنے کو رسمی نہ بنائیں، یہاں کے آنے کو رواجی نہ بنائیں، یہاں کے دیے جانے والے مشن کو اور یہاں سے دیے جانے والے کام کو پلے باندھ لو۔ ان نصیحتوں کو جو اب تک ہوئی ہے ان پر